إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6: أوتيت جوامع القلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. तमाम किस्म की तारीफात मालिकुल कुल्लाम जुल जलाल वल इकराम वहदहु ला शरीक मालिकी कायनात और खालिकी अर्ज़ व समा के लिए लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस के ऊपर जिनका नाम नामी इसमें जरामी जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات ذی وقار ماہ ستمبر جاری و ساری ہے۔ اسی ماہ کی 7 تاریخ کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے 13 دن جرا کے بعد سن 1974 کو امت مسلمہ میں برپا ہونے والی ایک بہت بڑے فتنہ قادیانیت کا قلعہ کیا، ان کے عقائد و نظریات پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، جس سے ہر مسلمان کو آگاہی از حد ضروری ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں، آئے روز ملک پاکستان میں اس قانون کو ختم کروانے کے لیے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر مسلمان اس عقیدے کی اہمیت کو جانتے ہوئے، ہر باشعور بچہ، سکول و کالج میں پڑھنے والا، وہ کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو جانے، جس فورم پر بھی کوئی بات ہو وہ اپنے ایمان کو بچا بھی سکے اور دوسروں کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بھی بن سکے۔ یاد رکھیے، نبی کریم علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر، آخری نبی ہونے پر، آج کے بعد کوئی نبی اور رسول نہ آنے پر ایک اندازے کے مطابق قرآن کریم کی 100 آیات دلالت کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی 210 فرامین صحیح احادیث عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اس عقیدے کی اس قدر اہمیت ہے کہ یہ تو ایسا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی اس سے انحراف کرتا ہے اور نبی اور رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس سے دلیل تک پوچھنا کہ دار اسلام میں خروج کا سبب ہے، کیونکہ دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ کر دینا ہی اس کے کفر پر دلالت کرتا ہے، اس کے کافر ہونے کے لیے دعویٰ کر دینا ہی کافی ہے۔ اب اگر اس پر دلائل مانگے جائیں گے تو یہ تو کفر پہ دلائل لیے جائیں گے۔ لہذا جو بھی نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ ہی کر دے گا وہی اس کے کفر کی دلیل مانی جائے گی، اس سے دلیل کا مطالبہ تک نہیں کیا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کو، اس کی اہمیت کو
جانتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین نے قیامت تک کے لیے محفوظ بنانے کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کہیں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یاد رکھو اگر کہ نبی کریم علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ان کا کوئی بیٹا تو زندہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولیکن رسول اللہ، ان کی جو عظمت، ان کی جو رفعت، ان کی جو شان، ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور رسالت کے ساتھ ساتھ ان کے سر پہ خاتم النبیین ہونے کا صحرا بھی ہے۔ وخاتم النبیین، جو نبوت و رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، میں اللہ نے اس کا اختتام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دیا۔ لہذا آپ سب سے آخر میں آنے والے نبوت کے محال کی آخری عید ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب تم سب کی طرف، قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف میں ہی اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین یوں اعلان فرماتی ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کیا اعلان فرما دیجئے کہ تمام انسانیت کے لیے جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے آپ ہی ہیں، آپ ہی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کو جہنم سے باخبر کرنا ہے، جنت میں جانے کا شوق دلانا ہے، یہ آپ ہی کی ڈیوٹی ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین یوں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ تمام جہانوں کے لیے آپ ہی رحمت ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی جتنی آیات، خود پیغمبر کی جتنی احادیث نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور سنت پر دلالت کرتی ہے، وہ تمام آپ کی ختم نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن کی جس آیت میں صراحت کے ساتھ، اشارے کنائی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگر پیغمبر کے بعد کوئی نبی یا رسول آنا ہوتا تو اللہ احکم الحاکمین اس کی تخصیص ضرور فرماتے کہ جب تک وہ نہ آئے، اگلے آنے والا نہ آئے، اس وقت تک تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، اللہ کا تخصیص نہ کرنا۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کو لازم اور فرض قرار دینا، ان تمام آیات سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اور یہاں سورہ بقرہ کے آغاز میں، سورہ بقرہ کی 4 آیت میں جہاں ایمانداروں کے ایمان کا ذکر ہے،
وہاں اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی اور رسول کی کتاب اور شریعت کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ مومن وہ لوگ جن کا ایمان یہ ہے کہ جو آپ پر نازل ہوئی اس قرآن پر بھی ان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، وما انزل من قبلک، اور ان مومنوں کا اس قرآن سے پہلے آنے والی منزل من اللہ کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ اگر بعد میں کوئی نبی یا رسول آنا ہوتا، بعد میں کسی کو شریعت ملنی ہوتی، تو اللہ احکم الحاکمین مومنوں کے ایمان کا اس کو حصہ ضرور بناتے۔ تو اللہ نے اسی آیت کریمہ میں اس کی تخصیص ضرور کرنی تھی۔ آئندہ کے لیے کسی شریعت کی تخصیص نہ کرنے پر اللہ احکم الحاکمین نے منزل من اللہ کتابوں پر ایمان کو مکمل قرار دے دیا کہ جو پہلی کتابوں پر اور آپ کی کتاب پر قرآن پر ایمان لے آئیں گے، کتب پہ ایمان مکمل ہو جائے گا، نہ بعد میں کوئی کتاب آنی ہے، نہ شریعت آنی ہے، نہ اس پہ ایمان کی ضرورت ہے۔ تو 100 کے قریب قرآن کریم کی آیات عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے 210 صحیح فرامین عقیدہ ختم نبوت پر پیغمبر کے آخری نبی اور رسول ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام اور اس عقیدے کے بارے میں ہمیں یوں باخبر کرتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ احکم الحاکمین نے مجھ پہ خصوصی کرم فرماتے ہوئے دیگر انبیاء پہ 6 چیزوں میں نمایاں مجھ کو فضیلت دی ہے۔ اعطیت جوامع القلم، اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ میں چند جملوں میں، چند لفظوں میں ایک وسیع مفہوم کی بات جو ہے وہ کر دیتا ہوں۔ جسے ہم مثال کے طور پہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا کہتے ہیں، کہ میں ایک اہم ترین تفصیل کی بات چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں جو اللہ نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے دوسری فضیلت یہ دی ہے کہ ابھی میں سینکڑوں میل کی مسافت پہ ہوتا ہوں، اللہ میری دہشت، میرا رعب اپنے دشمن کے دلوں پہ طاری فرما دیتے ہیں۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلے مال غنیمت کو آسمان سے آگ جلاتی تھی، مگر اللہ احکم الحاکمین نے میرے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، پہلے عبادت کے لیے خاص جگہ تھی، خاص جگہ کا اہتمام ضروری تھا، طہارت بھی خاص اشیاء سے تھی، مگر اللہ احکم الحاکمین نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میرے اور میری امت کے لیے اللہ نے پوری روئے زمین کو طاہر بنا دیا، کہیں سے بھی مٹی لے کے تیمم کر سکتے ہیں، اور زمین کا ہر وہ حصہ جو ظاہراً پاک نظر آتا ہے اللہ نے اس کو مسجد کا درجہ دے دیا ہے، وہاں عبادت کی جا سکتی ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے انبیاء اور رسل مخصوص وقت کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے تھے، مگر اللہ احکم الحاکمین نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے
کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے نبوت و رسالت عنایت فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چھٹی جو فضیلت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، کہ وہ نبوت و رسالت جس کا آغاز حضرت آدم سے کیا تھا، اللہ نے میرے ذریعے اس کا اختتام کیا ہے۔ مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ اس نبوت و رسالت کا میرے ذریعے اللہ نے خاتمہ فرما دیا ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ اب میرے آنے کے بعد نبوت و رسالت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، نہ میرے بعد اب کوئی نیا نبی آئے گا نہ تمہارے بعد کسی نبی کی کوئی نئی امت ہوگی۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انی آخر الانبیاء وان مسجدی آخر المساجد، کہ جیسے میں آخری نبی ہوں، میری مسجد آخری مسجد نبوی ہے، کسی نبی کی آخری مسجد ہے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ اس کی کوئی مسجد ہوگی، سب سے آخری نبوی مسجد وہ میری مسجد نبوی ہے۔ کہیں اس فتنے سے نبی کریم علیہ السلام ہمیں یوں آگاہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ عقیدہ تو تمہیں بتلا دیا، مگر یہ بھی یاد رکھنا امت میں ایسے فتنے اٹھتے رہیں گے، ان میں سے جو بڑے بڑے 30 کے قریب وہ کذاب وہ جھوٹے جو بڑے فتنوں کی صورت میں میری امت میں رونما ہوں گے، کہ جن میں سے کلہم یزعم انہ نبی، ان 30 کذابوں میں سے ہر کسی کا دعویٰ ہوگا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اور یاد رکھو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر کوئی اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب کذاب اور دجال یہ ایسے دعوے دار پیدا نہ ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، کہ جو اللہ کا رسول ہونے کے دعوے دار ہوں گے، قیامت سے پہلے پہلے 30 ایسے کذاب اور دجال ضرور پیدا ہوں گے جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ بھی بتلایا اور اس فتنے سے باخبر بھی کیا، اور ہمیں دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا، میرے خیال میں نبی اور رسول کے لیے جو صفات ہوتی ہیں، میری رائے کے مطابق اگر میرے بعد کوئی نبوت و رسالت کی صفات کا حامل میری نظر میں ہے تو وہ جناب عمر بن خطاب ہیں۔ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتے تو میری رائے میں وہ جناب عمر فاروق ہوتا۔ کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے ان کو اپنا نگران بنا کے عورتوں اور بچوں کے پاس جب ان کی ڈیوٹی لگائی تو ان کے اصرار پہ
کہ میں تو جنگی بہادر ہوں، میں تو جذبہ جہاد سے سرشار دشمن کے چھکے چھڑانے کی خواہش رکھنے والا علی ہوں، آپ مجھے جنگ سے پیچھے چھوڑ کے اپنا نگران بنا کے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون ومن موسیٰ، کہ اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری اور میری مثال حضرت موسیٰ و ہارون کی طرح ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہوئے حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے، میں بھی تمہیں اپنا نگران بنا کے جا رہا ہوں، مگر یاد رکھ غیر انہ لا نبی بعدی، حضرت ہارون کو تو ان کے بعد اللہ نے نبوت دی ہے، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون کو تو نبوت ملی تھی، تم ہارون علیہ السلام کی طرح میرے نائب تو ہو، مگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہے، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اللہ نے یوں یکساں بھیجی ہے، میرے اور قیامت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے ان دو انگلیوں میں فاصلہ ہے، میرے بعد نبی اور رسول نہیں بلکہ قیامت ہی کا ظہور ہوگا، قیامت سے پہلے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت پر قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات، 210 کے قریب احادیث، اس کے علاوہ خلفاء اور صحابہ کرام کے فیصلے اور فتوے، صحابہ کا طرز عمل، اور آج تک امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ ہی کر دیتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا نبی یا رسول ہے، اس کا یہ دعویٰ ہی اس کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے، اس سے دلیل تک کا جو ہے وہ شرعی لحاظ سے مطالبے کی گنجائش موجود نہیں۔ لہذا ہمیں خود بھی اس عقیدے کی اہمیت جاننی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی، کیونکہ یہ ایسے کافر ہیں، یہ ایک ایسا جو ہے وہ دجالی فتنہ ہے کہ عیسائی اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں، باقی تمام غیر مسلم اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایسا بدبخت گروہ ہے، اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتا، اپنے آپ کو مسلمان باور کروا کے ہمیں ہمارے اندر گھس کر نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو کہیں دنیاوی لالچ دے کے، کسی ملک میں نوکری، کسی کو شادی، کسی کو کوئی دنیاوی طمع دے کے اپنے مذہب میں داخلے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ 7 ستمبر 1974 کے فیصلے کے بعد یہ غیر مسلم اقلیت قرار دے چکے ہیں، نہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی جو ہے وہ مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ کوئی لٹریچر شائع کر سکتے ہیں، مگر خفیہ ہر حربہ آج بھی وہ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس فتنے سے چوکنا رہنا ہے، خود بھی اپنے ایمان کا اور اپنے بچوں کے ایمان کا بھی دفاع کرنا ہے، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری لا علمی اور سستی سے ہم خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، یا ہماری اولاد میں سے کوئی اس فتنے کا اللہ نہ کرے شکار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پر اس دنیا میں آخری سانس تک کاربند رہے، اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، موت کے وقت بھی ہم عقیدہ ختم نبوت پہ اسی طرح قائم اور دائم رہیں جیسے آج ہم عقیدہ ختم نبوت کا ترانہ جو ہے وہ اپنی زبان سے لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں بھی، ہمیں آنے والی آئندہ نسلوں کو بھی اس فتنے سے ہر ممکن بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا